بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ذو الحجہ کی 28 تاریخ ہے۔ کل یا پرسوں محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا، جو اسلامی سال کے اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ سن ہجری کا آغاز کیسے ہوا۔ تو جس مجلس شورا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رکھی تھی کہ اسلامی سال کا آغاز کس سن سے کیا جائے، اسی میں دوسری بات یہ بھی سامنے آئی تھی کہ سن ہجری کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے۔ اس سلسلے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف سے مختلف رائے سامنے آئیں۔ ایک جماعت نے یہ کہا کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اور دوسری جماعت کا خیال تھا کہ رمضان کے مہینے سے، کیونکہ رمضان ہی سب سے افضل ترین مہینہ ہے، اور رمضان ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا۔ تیسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ محرم کے مہینے سے اس کا آغاز ہو، کیونکہ ماہ محرم میں حجاج کرام حج کر کے واپس آتے ہیں۔ اور چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، کیونکہ اسی مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی کہ شروع ربیع الاول میں مکہ مکرمہ سے سفر شروع کیا، اور 8 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ان 4 قسم کی آراء کے سامنے آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہم مشورے کے بعد محرم الحرام کو ترجیح دی، کیونکہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب میں سال کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا جاتا تھا، اور مہینوں کے نام محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ کلاب بن مرہ کے زمانے میں تقریباً اسلام سے 200 سال پہلے متعین کیے گئے تھے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب ہجرت کے سال سے سن کی ابتدا کی تو سن کے مہینے کے لیے محرم الحرام کے مہینے کا انتخاب کیا، تاکہ نظام سابقہ بھی اپنی اصلی حالت پر باقی رہے اور نظام میں کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ آج کل ہم لوگوں کو انگریزی تاریخ اور انگریزی سال، انگریزی مہینے تو یاد رہتے ہیں، لیکن سن کون سا چل رہا ہے اور اسلامی مہینے کو نام کیا ہیں، ان سب باتوں کا ہمیں پتہ نہیں رہتا۔ انگریزی سال جب آتا ہے تو ہمیں 1 مہینے پہلے سے اس کی خبر ہو جاتی ہے، 1 مہینے پہلے ہم لوگوں کو میسیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہیپی نیو ایئر ان ایڈوانس کے میسیج ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی سال کا آغاز کب ہو رہا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے، اور اسلامی سال کے مہینوں کے کیا نام ہیں، اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں۔ اس لیے جہاں ہم انگریزی سال کو جانتے ہیں، انگریزی مہینوں کو جانتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم انگریزی سال کی جگہ اسلامی سال کو بھی جانیں، ہم اسلامی مہینوں کو بھی جانیں، اور جس طرح ہم اپنے کاروبار میں، ہم اپنی ضروریات میں اسلامی تاریخ کے بجائے انگریزی تاریخ لکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تاریخ کو بھی رواج دیں، اور اسلامی تاریخ کو بھی ہم یاد رکھیں کہ آج تاریخ کون سی ہے، کون سا مہینہ ہے، اور کون سا سن اور یہ سال چل رہا ہے۔